بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ اس وقت مجھے QB چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عالمی بھی ہے اور علاقائی بھی ہے۔ افغانستان پاکستان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے امن، اس کی خوشحالی کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام، افغان قوم کا ساتھ دیا اور ان کے لیے ہر محاذ پر آواز اٹھائی۔ امریکہ نے ایک بار پھر دھوکہ کیا پاکستان کے ساتھ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کو جب بھی موقع ملا اس نے اپنا مفاد حاصل کیا، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں اس ملک میں، چاہے وہ یہاں جمہوری حکومتیں ہوں۔ اب پچھلے دنوں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور خالصتاً وہ افغان ایشو پر تھا۔ ستم ظریفی دے کے یہ دیکھیں اور بھارت کی مکاری یہ دیکھیں، ہندو بنیا کوئی ہاتھ سے موقع نہیں جانے دیتا جس میں وہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس اجلاس سے ہی پاکستان کو آؤٹ کر دیا گیا۔ ہمارے مستقل مندوب جو ہیں منیر اکرم صاحب، وہ خط لکھتے رہے، آہوازاری کرتے رہے، لیکن وہ کہاں سنیں گے؟ جب چوری جو ہے وہ تھانے دار کے ساتھ ملا ہو یا تھانے دار جو پشت بنائی کر رہا ہو تو پھر مظلوم بیچارہ کیا کرے؟ سلامتی کونسل کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو باتیں کرنی تھی یا ہمارے مندوب نے جو باتیں کرنی تھی وہ گزشتہ روز جو ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کو کرنی پڑی، اور انہوں نے صحیح باتیں کی ہیں، لیکن بات اب جو ہے نا وہ باتوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اب پاکستانی حکومت کو اپنا جو ہے ایک واضح موقف رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ آپ قربانیاں بھی دیں، افغانستان کے امن کے لیے کوششیں بھی کریں، پھر اس کے جواب میں آپ جو ہے ان تانا زنی امریکہ کی سنیں، بھارت کی سازشیں دیکھیں۔ اب یہ بتائیں، افغانستان میں امن آنے سے پورے خطے میں امن آ سکتا ہے۔ امریکی فوج یہاں سے نکلی، اس کو سیف پیسج صرف پاکستان کی وجہ سے ملا۔ اگر پاکستان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ لاتا اور ان کو ان کے ساتھ مذاکرات میں نہ بٹھاتا افغان حکومت پر، تو آج بھی وہاں امریکہ بیٹھا ہوتا۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ یا اتحادی نیٹو ممالک یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ان کے مفادات یا انہوں نے ابھی تک پنجے یہیں گاڑے ہوئے ہیں۔ اب ہماری خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ جو بھی بات کرتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم معذرت خانہ رویہ اپنائیں، امریکہ کی طرف دیکھیں، کبھی بھارت کی طرف دیکھیں۔ بھارت سے تو آپ توقع ہی نہ کریں کہ وہ افغانستان میں امن ہونے دے گا، اور وہ امریکہ کا اس وقت بغل بچہ بنا ہوا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں پاکستان کو بدنام کرے، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ اب ہمیں ایک ٹھوس موقف، مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات بڑی پسند آئی ہے کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہمارا فیوریٹ وہاں صرف امن ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ آپ جس کا بھی ساتھ دیں، جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، کیونکہ وہ اس وقت امریکہ اور دوسری جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، افغان حکومت جو موجودہ ہے وہ اس وقت ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سازشیں جو بھی ہوتی ہیں براہ راست اس میں وہ ملوث ممالک ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سرد مری بھی بڑی قابل افسوس ہے، لیکن اس افسوس کا جو ہے وہ مداوع یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اس کے آگے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ امریکہ نے پہلے بھی ہمیں کئی بار دھوکہ دیا ہے، اب بھی دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دفاع کو اور مضبوط کریں، اور یہ سازشی عناصر ہیں ان کا کلا کما کریں۔ اب افغانستان کی وجہ سے ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے۔ ایک نام نہاد جنگ جناب، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے جناب، ہمارے قبائلی علاقے کا ابھی تک امن جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا۔
ان فسادیوں کی وجہ سے۔ اب اچھے طالبان اور برے طالبان یہ اب ختم ہونا چاہیے سلسلہ۔ جو بھی ہے قانون کے مطابق کام کرے، قانون کے مطابق رول آف لا قائم کرے، امن قائم کرے۔ جو امن قائم کرے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگ گیا، اب وہی فسادات ہیں۔ افغانستان کے عوام کا کیا قصور ہے؟ کب تک وہ جو ہے وہ خانہ جنگی میں رہیں گے؟ پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر افغانستان کے امن کے لیے کام کیا ہے، اور اس امن کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن عالمی قوتیں، کیونکہ وہ پاکستان بینگ اے مسلم، یعنی کہ ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ ایک تو مسلمان ہونے کی، دوسرا ایٹمی قوت ہونے کی، وہ پاکستان ہمیشہ سے ان کو چپتا آ رہا ہے اور ہمیشہ چپتا رہے گا۔ انشاءاللہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، قائم و دائم رہے گا، اور سازشی جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ڈبل گیم بند کرے، پاکستان کے ساتھ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ کبھی اس طرف جھکاؤ کبھی اس طرف جھکاؤ۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ایک جگہ پہ کھڑی ہے تو ڈٹ جائے، اپنے موقف پر ڈٹ جائے، وہ کسی افغان مہاجرین کو بالکل نہ آنے دے۔ ان کی وجہ سے ہم معاشی طور پر بالکل مفلوق الحال ہو چکے ہیں، اگر مزید آ گئے تو ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا، شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس میں جذبات زیادہ تھے، دکھ تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب افغانستان کے لیے پاکستان صاف انکار کر دے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ افغانستان میں جو ہو، جو حکومت کرے، جو بنائے، طالبان بنائے یا اشرف غنی بنائے، حامد کرزئی بنائے، عبداللہ بنائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ بینگ اے نیبر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہماری ٹیریٹری میں مداخلت کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہمارے جوان جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان پر چوروں کی طرح حملہ کر کے، بزدلوں کی طرح حملہ کر کے ان کو شہید کرنا، اس کا بھی جو ہے ہماری پاک فوج کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ اس کے لیے چاہے افغانستان ہو یا انڈیا ہو، اندر گھس کر ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔